اسلامک کیلنڈر کا تیسرا مہینہ 12 ربیع الاول، اس دن پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں منائی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو عرفان میاں فرنگی محلی۔ ہم ان سے جانیں گے 12 ربیع الاول کیوں منایا جاتا ہے، کیا طریقے ہیں، اور مسلم سماج جو آج کل جس راہ پہ ہے یا جس طریقے سے چل رہا ہے کیسے بھائی چارہ بڑھایا جاتا ہے۔ مولانا صاحب، 12 ربیع الاول کیوں منایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ اس لیے عید و بقرعید سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی مسلمانوں کے ہیں، تو یہ سوچنا غلط ہے۔ بلکہ آج جو ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے کہ وہ سیدھے راہ کو پکڑ کے چلنے والے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ سبھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، اور اس لیے کہ وہ صرف فائدہ ہی پہنچانے کے لیے آئے تھے، اسی لیے ان کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ 12 ربیع الاول کا دن ایسا ہے کہ نہ وہ رات کے وقت تشریف لائے نہ دن کے وقت، بلکہ جھٹپٹے کے وقت تشریف لائے، سویرے 4 بجے کے جب اندھیرا دور ہوتا ہے اور روشنی آنے لگتی ہے۔ تو آپ کی پیدائش کا دن ہمارے لیے اس لیے بھی قابل عظمت ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو، اور جتنا تم شکرانہ ادا کرو گے ہم تم کو خیر و برکت دیں گے۔ تو یہ ساری کائنات جو ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے، راحت و آرام والی ہے۔ تو تمام نعمتیں جو ہم کو حاصل ہیں ان سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آپ کی آمد ہے۔ تو اس خوشی میں تمام مسلمان جو ہیں رات بھر درود و سلام پڑھتے ہیں، میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں جس میں آپ کا پیغام عام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبح ہوتے ہوتے سلام دعا کر کے، اور میرے خیال میں لکھنؤ کے چاروں طرف سے 12-15 میل کے اندر چھوٹے چھوٹے ہر محلے سے جلوس نکل کے اکٹھا ہو کر مخدوم شامینہ صاحب میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہماری سرپرستی میں یہ چرخ چوراہے سے ہوتے ہوئے جوتیبا پھلے پارک پہنچتے ہیں، اور وہاں ایک نشست ہوتی ہے، بیٹھک ہوتی ہے جس میں درود و سلام بھی ہوتا ہے، اور وہاں نبی کا پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد اس جلوس کو اٹھانے میں پورا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ ہمارے جلوس میں لوگ سر جھکا کر کے آئیں، راستے میں اس طرح سے چلیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر راستے میں کوئی ایمبولینس وغیرہ جا رہی ہے تو اس کے لیے فوراً جگہ بنا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جلوس سے کسی چھوٹے بچے کو بھی تکلیف نہ ہونا پائے، یہی ہمارے جلوس کی فضیلت ہے، اس وجہ سے کہ آقا کا جلوس یہ ہے۔ اب موسم کے لحاظ سے بہت سے نوجوان جو ہیں، بہت سے لوگ ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر ڈی جے بجاتے ہیں یا طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام حرکتیں کرنے سے بجائے ہم کو ثواب ملنے کے یہ عذاب کا سبب بنے گا، اور ہمارے معاشرے کے اندر گندگی پھیلانے والا ہوگا۔ تو ان سب باتوں کو ویسے بھی بتاتے ہیں، اور خاص طور سے جب وہاں بیٹھتے ہیں تب بھی بتاتے ہیں، اور آپ کا پیغام صرف محبت ہے، اور اللہ کی مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرند ہو، چاہے آسمان والے ہوں، سب کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا راستہ بتاتے ہیں کہ جس میں سب لوگ پیار و محبت سے اکٹھا مل کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اگر بیچ میں کوئی جھگڑا فساد ہوتا ہے، آپس میں نفرت پھیلائی جاتی ہے، تو یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، اور اسلام جو ہے نفرتوں ہی کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ تو ہمارا پیغام سے یہی ہے کہ اب آپ کی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم تو بچپنے سے اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، ہمارا بھائی بھی دودھ پیتا تھا، ہم بھی پیتے تھے، تو ہم نے ہمیشہ ایک ہی طرف سے ماں کا دودھ پیا، دوسری طرف سے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے جب ہمارے بھائی بہن جو تھے بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے، تو جب ہم کو معلوم ہوا تو ہم بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ جب ہمارے چچا تجارت کے لیے جانے لگے تو ہم نے کہا ہم گھر پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس کے بعد بھی جو اسلام آ گیا ہے پورے طور پہ، تو آپ کا پیغام کیا تھا؟
آپ کا پیغام یہ تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب اتنی بات ہو گئی تو گالم گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، تلوار چلانا، یہ سب سلسلہ جو ہے اسلام میں نہیں ہے. بلکہ یہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد جو ہے وہ راجاؤں بادشاہوں کے درمیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے، زبردستی قائم کرنے کے لیے ایسے کام کیے جو اسلام میں منع کیا گئے ہیں. پھر آپ کا کہنا تھا کہ دیکھو جب تم کوئی نئی چیز گھر میں پکا رہے ہو، اس کی خوشبو پڑوس میں جا رہی ہے، بچے بے چین ہو رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، تو معلوم کر لو انہوں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو اس میں تھوڑا شوربہ بڑھا دو، شوربہ ہی بچوں کو پلا دو تاکہ وہ بے چین نہ ہو. اور تم اپنا رات کو کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے. تو اب یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اگر کوئی پڑوسی، ہم اپنے پڑوسی کا خیال رہیں، پڑوسی اپنے پڑوسی کا، تو اس طرح سے گھومتا گھومتا پورا راؤنڈ جو ہے وہ بھوکا نہیں رہنے والا ہے، اور پیٹ بھر کے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ بھی کرے گا، ادا بھی کرے گا. تو یہی 12 ربیع الاول کا پیغام ہے جو ہمارا پھیلانے کا مقصد ہے. یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ رسمی طور پہ ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ سب بری باتوں میں شامل ہوتا ہے. تو ہم سبھی سے یہ کہیں گے کہ بھیا آپس میں جھگڑا مت کیجیے. آپ کے لیے خالی مسلمانوں ہی کے لیے برتھ ڈے نہیں ہے، بلکہ سبھی لوگ ہمارے جلوس میں شامل ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اب کتنی بڑی بات ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور دیکھ لیے پوری دنیا میں کس طرح سے سیلاب کی طرح پنجاب میں ہمارے بھائی جو ہے پریشان ہو رہے ہیں. اسی طرح سے اتراکھنڈ ہے، کشمیر ہے، کہاں کہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں. تو جب وہ خبر آتی ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی مدد کریں. تو ہم تو یہاں مجبور ہیں، لیکن ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی جس میں بھی تھوڑی سی سمجھ ہے، طاقت ہے، ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے اور ہر طرح کی مدد کرنا چاہیے. یہی ہمارا 12 ربیع الاول کا پیغام ہے. گھروں میں اور مسجدوں میں محفل ہوتی ہے، میلاد پڑھایا جاتا ہے، میلاد سنایا جاتا ہے، تو یہ کتنا صحیح معنی میں ہے؟ بھیا یہ میلاد جو ہے وہ خالی کوئی تماشا تھوڑی ہے کہ آپ نے گھر میں کیک کاٹ لیا، بلکہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا نبی جس کے لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں وہ ہم کو کیا پیغام دے گیا ہے. وہ یہ بتا گیا ہے کہ دیکھو ماں باپ کی بے حرمتی نہ کرنا، تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تمہارا باپ جو ہے وہ جنت کی چوکھٹ ہے. اگر تم کو اپنی دنیا بنانا ہے تو آخرت بنانے کا بھی سامان کرو. قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ جب بوڑھے اور ضعیف ہو جائیں اور تمہارے تھوڑے سے محتاج ہو جائے تو خبردار ان کی کسی بات پر اف نہیں کرنا. ارے ابا بار بار دوڑا رہے، پیاس تو لگی ہے، ارے پانی رکھا ہے اٹھا کے پی لو. ذرا سی یہ اتنا سا کہہ دینا بھی اسلام کے نزدیک بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے آپ نے کہا کہ خبردار تمہاری زبان سے کسی انگلی سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اپنے پڑوسی. تو یہ سب باتیں جب بچے اپنے یہاں پروگرام کریں گے تبھی تو بچوں کو معلوم ہوگا. اگر ہم کو خود ہی نہیں معلوم ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نہیں معلوم ہو تو کسی مولانا کو بلا لیا، کسی جاننے والے کو بلا لیا، انہوں نے بیٹھ کے پیغام کر دیا. اور یہ خالی 12 ربیع الاول تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو پورا مہینہ ہوتا رہتا ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ پورے سال ہوتا ہے. جب بھی ہم کو کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو میلاد شریف کی محفل اسی لیے ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا پیغام نبی کا ہے وہ پہنچا دیں کہ شادی و بیاہ، بچپنا و بڑھاپا جو ہے سب اللہ کے طریقے پہ مناؤ گے تو میاں دنیا بھی ملے گی اور اوپر بھی حصہ ملے گا. اور اگر خالی دنیاوی شان و شوکت ہو تو تمہاری عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوگی. جب جاؤ گے تو خالی ہاتھ ہی جاؤ گے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن اس وقت موسم یہ ہے کہ اگر نبی کے چاہنے والے ہیں
تو ان کو چاہیے کہ جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں ان کو جس قسم کی جتنی چھوٹی بڑی جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ پہنچائیں، یہی پیغام ہے۔ اس دن کیا روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر کے بہت سے کام نہیں کر سکتے ہیں، تو روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ لوگ رکھتے بھی ہیں، جو ہمت طاقتور لیں وہ رکھ لیں گے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے تکلیف دہ ہو جائے آنے جانے میں، تو کوئی شرط نہیں ہے۔ روزہ جو ہے صرف رمضان کا فرض ہے، رمضان کے بعد آدمی میں ہمت و طاقت ہے تو جب چاہے روزہ رکھ لے، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہے کہ نہیں اس دن بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر روزہ نہیں آپ رکھیں گے تو اس میں آپ کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اصلی بات جو ہے وہ نبی کے اوپر سلام اور درود کا تحفہ زیادہ زیادہ بھیجنا ہے اور اچھے اخلاق کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو پانی پلانا ہے، اور ہر قسم کی جو آپ کسی کو کپڑے پہنا دیجیے، کسی قسم کا کوئی بھلائی کا آپ کام کریں، وہ اس دن کی آمد کا اور رسول کی عظمتوں کا مقصد ہے۔ آج کا جو نوجوان پیڑھی ہے اس کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے، کیا صلاح دینا چاہیں گے کہ 12 ربیع الاول ہے، بہت جگہ ڈی جے وی جے لگا کر نکلتے میں نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ہمارا نبی بہت عظمت والا ہے، اس کے جلوس میں جانے کے لیے پوری ادب و احترام کا ہونا ضروری ہے۔ چلو تو ادب سے چلو، سلام پڑھو تو ادب سے پڑھو، شور نہیں مچاؤ، غل نہیں مچاؤ، کسی قسم کا کوئی دنگیامی ہنگامہ اگر تم کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ تو ڈی جے وی جے سب خرافات کی باتیں ہیں، وہ تو دنیا کے تماشا کرنے والے تماشا کر رہے ہیں، ہم لوگ تھوڑی تماشا کر رہے ہیں۔ آج وہ جلوس کے دن جو ہے فرائیڈے ہے، اور فرائیڈے کے دوپہر کی نماز جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں شریک ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو لوگ دور دور سے آ رہے ہیں وہ اپنی قریب کی مسجدوں میں جمعے کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر یہاں تک پہنچیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بہت دور سے آ رہے ہیں، تو وہ 2 بجے تک کے شامینہ صاحب کی مسجد میں آ جائیں۔ یہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 2:30 بجے انشاءاللہ جلوس نکل کر کے چرک چوراہے ہوتے ہوئے اور جیوتبا پھلے پارک میں جائے گا، اور وہاں محفل میلاد ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ابو عرفان میاں فرنگی میلی، جنہوں نے 12 ربیع الاول کے لیے کچھ خاص باتیں کہی اور ہدایت بھی دی نوجوانوں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، امن شانتی کا پیغام بھی دیا۔ منجا خان، شی نیوز، لکھنؤ۔